ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز جنگل تھا جسے چمکتی وادی کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل اپنے دلکش مناظر اور جادوئی کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جہاں ایک لڑکی زونی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ زونی ایک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو ہمیشہ پریوں کی کہانی سننے کی شوقین رہتی تھی۔ ایک دن زونی کی دادی نے اسے بتایا کہ جنگل کے بیچ میں ایک قدیم جادوئی چراغ چھپا ہے جو ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو دل کا سچا ہو۔ زونی کا تجسس بڑھ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چراغ کو ڈھونڈے گی۔ اگلی صبح زونی نے اپنی چھوٹی سی ٹوکری میں کھانے کا سامان رکھا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتے پانی کی موسیقی سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ جنگل کے بیچ پہنچی ماحول دھندلا اور پراسرار ہوتا گیا۔ چلتے چلتے زونی ایک پرانے درخت کے نیچے رک گئی۔ اچانک ایک نرم سی روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی میں ایک خوبصورت سی پری نظر آئی۔ پری نے کہا، زونی میں روشنی کی پری ہوں، تم چراغ کی تلاش میں ہو لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں 3 چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ زونی نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ پری نے زونی کو ایک سنسان راستے پر بھیجا جہاں ایک زخمی خرگوش پڑا ہوا تھا۔ زونی نے اپنا کھانے کا سامان نکالا اور خرگوش کی مدد کی۔ خرگوش ٹھیک ہوا اور خوش ہو کر بھاگ گیا۔ پری نے مسکرا کر بولا، تم نے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا، یہ تمہارا پہلا چیلنج تھا۔ اگلا چیلنج ایک اندھیری وادی میں تھا جہاں زونی کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، لیکن زونی نے ہمت نہ ہاری اور روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے وادی کو پار کر لیا۔ پری دوبارہ نمودار ہوئی اور بولی، تمہارے دل میں خوف کے بجائے ہمت ہے، یہ تمہارا دوسرا چیلنج تھا۔ پری نے زونی کو ایک آئینہ دیا اور کہا، یہاں تم اپنی سب سے بڑی خواہش دیکھ سکتی ہو، لیکن چراغ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ زونی نے آئینے میں دیکھا تو اپنی دادی کو خوش اور پرسکون پایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دادی کی خوشی سب سے اہم ہے۔ اس نے آئینہ پری کے حوالے کر دیا۔ پری خوش ہو کر بولی، زونی تمہاری سچائی اور قربانی نے ثابت کر دیا کہ تم چراغ کی اصل حقدار ہو۔ یہ کہہ کر پری نے زونی کو چراغ دیا جو روشنی سے چمک رہا تھا۔ زونی نے چراغ کو چھوا تو اس سے ایک نرم روشنی نکلی اور پوری وادی روشن ہو گئی۔ زونی چراغ لے کر اپنے گاؤں واپس آئی اور چراغ کی مدد سے اپنی بستی کے سب لوگوں کی مدد کی۔ اس چراغ نے ہر دل کی مراد پوری کی۔ زونی کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ جب زونی گاؤں واپس لوٹی تو اس نے فیصلہ کیا کہ جادوئی چراغ کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گی۔ ایک دن زونی گاؤں کے کنارے ایک غریب خاندان کے پاس پہنچی جو ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ اس خاندان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور ان کے بچے فرش پر بیٹھے کمزور اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ زونی نے چراغ جھونپڑے کے درمیان میں رکھا اور نرمی سے کہا، ان کی زندگی میں روشنی بھر دو۔ چند لمحے ہی گزرے کہ چراغ کی روشنی نے ان کے خالی گھر کو بدل دیا۔ ایک نرم ہوا کے جھونکے کے ساتھ تازہ پکے ہوئے کھانے کی خوشبو آئی اور ایک خوبصورت دسترخوان ٹیبل نمودار ہو گئی۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور والدین نے زونی کا دل سے شکر ادا کیا۔ زونی مسکرائی اور کہا، چراغ صرف میرا نہیں بلکہ ان سب کا ہے جنہیں اس کی روشنی کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اس گاؤں کو خوشیوں اور محبت کی جگہ بنائیں۔ زونی نے جادوئی چراغ کی مدد سے گاؤں کے دوسرے لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا، چاہے کوئی کسان اپنی بنجر زمین کے لیے بیج مانگ رہا ہو یا کوئی بیوہ اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت مند ہو۔ چراغ کی روشنی نے سب کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون بھر دیا۔
یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ حقیقی جادو مہربانی، ہمت اور بے لوثی میں چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم خلوص دل سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو کائنات ہمارے راستے کو روشن کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے جادوئی چراغ۔ ایسے ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔